حضرت آپ کی روانگی کب ہے؟ یعنی مقصد ہے کہ دفع ہو جاؤ، خلاص کیوں کھڑے ہو؟ تو یہ اب ہماری مہمان نوازی کا تو یہ عالم ہے نا ماشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جی ورنہ یہ شرعاً حق ہے۔ تو انہوں نے جب مانگا، بستی والوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی کوئی مہمانی شہبانی نہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک، اب صحابہ تھے، مقدس جماعت تھی، انہوں نے آگے ڈیرا لگا دیا کہ چلو بھائی جو کچھ ہے اسی پہ گزارا کرتے ہیں۔ جب رات کا کافی حصہ گزرا تو بستی میں دو آدمی آئے اور بڑے پریشان نے کہا حل منکم راقٍ، بھائی تم لوگوں میں کوئی بندہ ہے جو کوئی منتر پڑھتا ہو؟ ہمارے جو سردار ہے اس قوم کا، بستی کا، اس کو بچھو نے ڈنک مار لیا ہے اور وہ تڑپ رہا ہے اور کوئی دوائی نہیں، کوئی پڑھنے والا نہیں، کوئی چیز نہیں۔ ہم نے سوچا کہ تم مسافر لوگ ہو، تمہارے اندر کوئی پڑھنے والا ہو۔ ایک صحابی نے کہا کہ انا راقٍ، میں پڑھنے والا ہوں۔ انہوں نے کہا یار بڑی مہربانی ہوگی، چلو۔ انہوں نے کہا نہیں، مہربانی والی بات نہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا بھی آپ نے کون سے ہمارے ساتھ مہربانی کی ہے کہ ہم مہربانی کریں؟ میں 40 بکریاں لوں گا بدلہ، 40 بکریاں دو تو میں پڑھوں گا تمہارا سردار ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک نہ ہو تو نہ دو۔ یہاں سے مولوی نے نکالا نا کہ تعویذ کے پیسے لینے جائز ہیں، ان کو مسئلہ یہیں سے ملا ہے۔ وہ کہتے ہیں سب سے حلال وہی ہے جو تعویذ کا پیسہ ملے، حالانکہ تعویذ نہیں ہے، یہ تو فاتحہ پڑھ رہے ہیں، تعویذ تھوڑے لکھ کے دے رہے ہیں۔ تعویذ میں اختلاف ہے کہ تعویذ لکھ کے گلے میں ڈالا جائے یا نہ۔ راجے قول یہی ہے کہ نہیں، پڑھ کے دم کرنے میں تو اختلاف ہی نہیں ہے کہ پڑھ کے آپ ہاتھوں پہ دم کر لیں، پانی پہ دم کر کے پینے، اس میں تو کسی کا بھی اختلاف نہیں۔ انہوں نے کہا کہ چلو جی ہم آپ کو 40 بکریاں دیں۔ انہوں نے کہا چلو۔ وہ لے گئے، سردار کو دکھایا، انہوں نے پڑھا جناب، اس کے بعد دم کیا، سردار اٹھ کے ٹھیک ہو کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے 40 بکریوں کا وعدہ کیا، ان کا بالکل دے دے، جو وعدہ کیا ہے، جو زبان کی ہے وہ پوری ہونی چاہیے۔ دے دیا۔ اب جناب وہ صحابی آئے تو بڑے خوش، انہوں نے کہا دیکھو اللہ پاک نے ہمارے لیے کتنی اسباب پیدا فرما دی ہیں، یہ ہمیں دعوت نہیں کرتے تھے، اللہ نے ان سے ہمیں 40 بکری دلائی ہے۔ اب آرام سے ماشاءاللہ جناب اس کے کباب بنائیں اور باربیکی کا سسٹم کریں اور اس کے بعد مزے کریں، کھائیں۔ 40 بکریاں ہیں اور بغیر محنت کے ملی ہیں۔ تو کچھ صحابہ نے کہا کہ ٹھیک ہے کھاتے ہیں، لیکن کچھ صحابہ جو زیادہ احتیاط برتتے تھے، ورنہ تو سارے صحابہ پر حق ہیں، انہوں نے کہا بھی ہم تو نہیں کھائیں۔ انہوں نے کہا بھی کیوں، میں نے کوئی چوری کی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، لیکن بہرحال ہم نہیں کھائیں۔ ہم تو حتیٰ نسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور سے پوچھیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ بہرحال کچھ بکریاں ذبح کر کے انہوں نے کھا لی اور کچھ باقی لے کے آئے، حضور کی خدمت میں آئے۔ سارا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو حضور نے فرمایا کہ تم نے اللہ کے بندے کیا پڑھا؟ انہوں نے کہا رسول اللہ سورۃ فاتحہ پڑھی اور کیا پڑھا؟ تو آپ نے کہا تمہیں یہ کیسے پتہ چلا کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے سے بیمار ٹھیک ہو جائے گا؟ تو نے کہا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا تھا اس کا نام شافیہ بھی ہے، تو جب یہ شافیہ ہے تو شافیہ تو شفا دینے والی، تو میرے دماغ میں وہی اس میں مبارک موجود تھا، اسی کو سامنے رکھ کے میں نے پڑھ لیا، اللہ نے اس کو ٹھیک کر دیا۔ حضرت نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اور جو تم نے لیا ہے نا وہ تمہارے لیے حلال ہے، اور اگر تمہارے پاس کچھ ہو تو بھائی میرا حصہ بھی ساتھ ملا لا۔ یہ حضور نے ان کے اطمینان کے لیے کہا تاکہ صحابہ کے دل میں کسی قسم کی ذرا سی بھی میل باقی نہ رہے کہ اگر یہ مال کروڑویں درجے میں بھی شبہ ہوتا تو حضور کیسے حصہ ڈالتے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کو قبول فرما لیا۔ اچھا میں آپ کو اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں، اس سے میری کوئی پیری یا بزرگی شزرگی نہ بنا لینا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا ایسی باتیں کر کے پیر بن جاتے ہیں اور بڑے بزرگ بن جاتے ہیں۔ میں نہ پیر ہوں نہ بزرگ ہوں، ایک ادنا طالب العلم ہوں اور گناہگار آدمی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ایک آدمی نے جس کو میں جانتا ہے، اس نے مجھے خط لکھا کہ میں کینسر کا مریض ہوں اور آپ کا میں نے نام سنا ہے، میں آپ کو نہیں جانتا، آپ مجھے نہیں جانتے، آپ
مہربانی کر کے میرے افسر جو میرا امیڈیٹ باس ہے اس کا نام یہ ہے، وہ آپ کا بڑا احترام کرتا ہے اور بڑے ادب سے نام لیتا ہے، تو اس کو آپ ایک لیٹر اگر بھیج دیں میرے نام کا کہ اس بندے کو 1 مہینے کی چھٹی دے دو، چونکہ مجھے چھٹی ملنی بڑی مشکل ہے، بیماری سے میں بہت چھٹیاں لے چکا ہوں۔ اب میری تمنا یہ ہے کہ میں عمرہ کر لوں، اس کے بعد موت تو آنی ہے، کس کو کینسر، یہ تو ایسی بدبخت بیماری ہے جس کو لگ گیا اس کو لے گیا۔ میں نے خط لکھ، چلو بھی کسی غریب کا بھلا ہوتا ہے تو مجھے کیا تکلیف ہے، ابھی خط لکھ لیں۔ خط لکھ کے بھیج دیا۔ خیر مجھے تو بات ہی دماغ میں نہیں رہی کہ کیا ہوا، وہ بندہ آ گیا، مجھے آ کے ملا، ویل چیئر پہ تھا بیچارہ، بالکل ایسا۔ انہوں نے کہا جی اللہ نے مہربانی کی مجھے چھٹی مل گئی ہے۔ میں نے کہا عمرہ کر لوں، کعبۃ اللہ دیکھ لوں، مدینہ پاک کی حاضری دے دوں، کسی وقت موت آ جانی ہے، یہ حسرت تھی، تمنا تھی۔ میں نے کہا دیکھیں بھائی بات یہ ہے کہ ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، جتنے دن یہاں آئے ہو اس پہ عمل کرو۔ انہوں نے کہا جی کیا؟ میں نے کہا ایک تو زمزم پیو اس نیت کے ساتھ کہ یہ شفا ہے، اور پینا اس طرح نہیں ہے کہ بھئی وہ ڈول میں نہیں، کنویں پہ جا کے باقاعدہ وہاں کھڑے ہو کے اور اتنا پیو کہ جتنا معلوم ہو کہ اب یہ نکل پڑے گا ورنہ میں مر جاؤں گا، اور اس کو سر پہ بھی ڈالو، بدن پہ بھی ڈالو، جہاں جہاں تمہارا وہ کینسر کے اثرات ہیں اس پہ بھی ڈالو۔ ایک تو یہ کرو، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک بزرگ نے لکھا تھا کسی جگہ، میں نے پڑھا ہے کہ اگر کوئی بندہ بڑی سے بڑی موذی مرض میں بھی مبتلا ہو جس کا کوئی علاج نہ ہو، بندے کے پاس علاج نہیں نا، اللہ کے پاس تو ہے نا، ما انزل اللہ داء الا انزل اللہ دواء۔ اللہ نے آج تک کوئی بیماری ایسی نہیں بھیجی جس کا دوا بھی نہ بھیجا ہو، اگر بیماری بھیجی ہے تو دوا بھی آیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارا علم ابھی تک اس دوا پہ نہیں پہنچا، ورنہ اللہ نے دوا پیدا کیا ہے دنیا میں۔ تو میں نے کہا دوسرا انہوں نے یہ لکھا تھا کہ فجر کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت پڑھنے کے بھی بعد، ابھی سنت پڑھ لے اور وتر نہ پڑھے ہو، فجر نہ پڑھی ہو نماز، یعنی فجر کی نماز کی 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد ابھی فرض کھڑے نہیں ہوئے، اس دوران میں اگر کوئی بندہ درود شریف پڑھنے کے بعد 41 بار سورت فاتحہ پڑھے اس نیت سے کہ اللہ یہ شفا ہے، مجھ کو شفا عطا فرما۔ اچھا انہوں نے اس کے پڑھنے کے 2 طریقے لکھے، ایک تو یہی طریقہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا بعض بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ نہیں ملا کے پڑھے اتصال سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، اور آخر میں آمین ضرور کہنا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جب ختم کرے تو آمین ضرور کہنا ہے، اور یہ بھی خیال رکھنا کہ جب وہ پڑھتے ہیں نا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، مد بھی پوری کھینچے تاکہ اس کا فاتحہ پڑھنا تو صحیح ہونا، کیونکہ وہاں تو یعنی انتہائی آخری مد ہے، اگر غیر الضالین کا یہ تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ یہ کہ بعض لوگ پڑھتے ہیں نا غیر الضالین، وہ خیال ہی نہیں کرتے، نماز ہی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ الضالین پہ مد کا خیال نہ کیا جائے۔ اگر آپ مد کا خیال نہیں کریں گے مانا نماز گئی فی امان اللہ ہو، تو لازماً کہ اس پر خیال ہو۔ اچھا چلو مغضوب اس میں تو آپ دعا ادا نہیں کر سکتے، بہت مشکل ہوتا ہے، اس کا صحیح تلفظ جو ادا کرنا ہے وہ بہت مشکل ہے۔ چلو ضاد ہو یا ضا ہو، یعنی ضا کی آواز پیدا ہو یا ضاد کی آواز پیدا ہو، لیکن دال کی آواز پیدا نہ ہو، یہ خیال کیجیے گا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو پھر دالین کا معنی دلالت کرنے والے، ضالین کا معنی گمراہ، تو نعوذ باللہ ترجمہ بدل جائے گا تو نماز نہیں ہو۔ تو بہرحال یعنی یہ ہے کہ 41 دفعہ پڑھے اور پھر درود شریف پڑھ کے فرض کھڑے ہونے سے پہلے پڑھ لے، یہ شرط ہے کہ پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھے، اس بیماری کے لیے دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی شفا دیتے ہیں۔ اور جتنی بیماری ہے، موذی بیماری ہے جس کا کوئی دنیا میں علاج نہ ہو، اس کو آپ اگر کر لیں تو خیر میں نے اس کو بتا دیا، وہ مجھے تو بات ہی بھول گئی، میں کون سا پیر تھا، کوئی نظرانے کی امید رکھتا یا کوئی نظر نیاز چڑھاوے کی انتظار کرتا،
میں نے جو پڑھا تھا کتابوں میں کسی بزرگ کا بتا دیا اس کو. میرے دماغ میں یہ تھا کہ یار کچھ ہو، قرآن تو ہے نا، اور سورت فاتحہ تو ہے نا، اس کے شفا ہونے میں شبہ نہیں ہے. اگر بزرگوں نے لکھا ہے تو ٹھیک ہی لکھا ہوگا. تو اس کو بتا دیا. مجھے کو تقریباً 1 مہینے کے بعد وہ بندہ ملا. تو جب پہلے دن ملا تھا تو ویل چیئر پہ تھا، جب دوبارہ ملا تو مجھے چلتے ہوئے ملا اور کہنے لگا کہ مکی صاحب اللہ کا شکر ہے، میں جب آیا ویل چیئر پہ آیا تھا، اب میں 3-4 طواف روز کے چل کے کرتا ہوں اور میرا وزن بھی بڑھ گیا ہے اور میری طبیعت بھی بحال ہو رہی ہے. واپس گیا، انہوں نے جناب دوبارہ اس کو بھیجا چیک اپ کے لیے. وہ جا کے چیک کر آیا. انہوں نے کہا تمہیں تو کینسر ہے ہی نہیں، تمہاری پہلی رپورٹیں ہی غلط ہیں، تمہیں کینسر ہے ہی یا تم بندے اور ہو. انہوں نے کہا نہیں بندہ بھی وہی ہو. انہوں نے کہا بندے وہی ہو تو کینسر کا علاج کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا یہ علاج وہی مکے میں ہوتا ہے، ادھر تو ہوتا نہیں، میرا تو وہی ہو گیا ہے، باقی تم جانو تمہارا کام جائے. یعنی اندازہ فرمائیں کہ ایک ایسی بیماری جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ یہ کبھی ٹھیک ہوگی، لیکن اللہ کے قرآن کی اس صورت مبارکہ کی ایسی برکت ہے کہ جو ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر چکے ہیں، ہم جیسے گناہگار قسم کے لوگ جو ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ یقین. اچھا جی، اب جناب اس سے آگے آئیں کہ یہ سورت جو ہے سب سے پہلی سورت فاتحہ، نماز میں پڑھی جانے والی سورت بھی فاتحہ، اور ام المسئلہ کا معنی یعنی سب سے بہترین دعا اور سوال وہ بھی فاتحہ. اب یوں سمجھے، میں بطور مثال عرض کروں، اللہ کرے سمجھا سکوں اور آپ بھی سمجھ سکیں. آپ کو کوئی کام ہو تو آپ درخواست لکھتے ہیں، ٹھیک؟ ایک تو ہوگا نا درخواست لکھنے والا کاتب، ایک جس کو درخواست لکھی جائے مکتوب الیہ. 2 چیزیں ہو گئی. اچھا، پھر درخواست جو لکھتے ہیں تو کسی خاص محکمے کے لیے لکھیں گے نا. اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کو ہیلتھ منسٹری سے واسطہ پڑے گا، اگر آپ ماسٹر ہیں تو آپ کو ایجوکیشن منسٹری سے واسطہ پڑے گا. تو اپنے اپنے محکمے کو درخواست لکھیں گے، متعلقہ کو. 2-3 چیزیں. چوتھی چیز یہ ہے کہ درخواست لکھنے والا پھر اپنی بھی کچھ ساتھ تعارف کرواتا ہے کہ آپ کا بڑا فرما بردار، آپ کا نیاز مند اور آپ سے آپ کے چاہنے والا، آپ کے لیے دعائیں کرنے والا، آپ کا دعا گو. اور اس کے بعد کام لکھتا ہے کہ میرا کام کیا ہے. یہ ساری چیزیں ہوں گی تو تب درخواست مکمل ہوگی نا. اب جناب دیکھیں کہ سورت الفاتحہ جو ہے وہ ام المسئلہ ہے. تو اب لکھنے والا تو گویا وہ ہوا کہ پڑھنے والا. چاہے آپ لکھ کے درخواست کریں یا جا کے زبانی سوال کریں، تو لکھنے والے کے قائم مقام تو آ گیا پڑھنے والا. اور کس کو لکھے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو. اچھا، جب اللہ کی ذات کو لکھے گا تو اب یہ ہے کہ بھئی کون کون سے محکمے کو متوجہ کرنا ہے. تو علماء نے فرمایا کہ اگر دیکھا جائے تو اللہ کی صفات جو ہیں گویا وہ ایک ایک محکمے کا تصور ہے. تو اس میں سب سے بڑی چیز اس میں جلالہ آ گیا، الحمدللہ اللہ. تو اس میں جلالہ جو ہے اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے قوت کی. طاقت ہوگی تو ملک بنائے گا. تو وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات. ان القوت للہ جمیعا. تو تمام مخلوق کے بنانے والا، پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اب دوسری صفت کیا تھی؟ ربوبیت. اچھا، ربوبیت کے بعد کیا تھی؟ رحمت عامہ، الرحمن. اچھا، اور اس کے بعد جناب کیا تھی؟ رحمت تامہ، کہ پوری کامل رحمت، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم رحیم میں آ گئی. اب جناب یہ ہے کہ بھئی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہم جو اس کو پکار رہے ہیں تو کچھ اپنا بھی تو تعارف کروائے نا. ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے، تیرے بندے، تو ہمارا معبود ہے، ہم عابد ہیں، تیری ہی عبادت کرنے والے ہیں. ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور تو کسی سے ہم مانگتے نہیں، اور کسی کی طرف ہم توجہ ہی نہیں کرتے، نہ کسی کو ہم مدد دینے کے قابل تصور کرتے ہیں، نہ عبادت کے قابل تصور کرتے ہیں. تو معبود بھی آپ کی ذات ہے اور مدد فرمانے والی بھی آپ کی ذات ہے.
تو یہ سارا کچھ کہنے کے بعد اب ہم نے درخواست کیا کی، مانگا کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ اب صراط المستقیم جو ہے بھی کن کا راستہ؟ تو صراط الذین انعمت علیہم، اور انعمت علیہم میں کون تھے؟ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو اس میں ہمیں یہ بھی سمجھ آ گئی، اب دیکھیں نا جیسے یاد ہوگا آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کہ پہلے اس میں جلالہ ہے، جو اس عالم کے پیدا کرنے والا ہے، پیدا کرنے کے بعد اس کو باقی رکھنا ہے۔ دیکھو نا آپ نے گھر بنا دیا، اب گھر کو رکھنا بھی تو ہے نا، تو وہ صفت ربوبیت سے بقائے عالم کا تصور ہے۔ پھر فوائد دنیاوی ہیں، وہ صفت رحمان سے ہمیں تقاضا مل رہا ہے۔ پھر فوائد اخروی ہیں، وہ صفت رحیمیت سے ہمیں سبق مل رہا ہے۔ اور پھر اس کے انصاف پہ بھی یقین ہے کہ مالک یوم الدین۔ پھر اپنے تعلق کا اقرار ہے کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد یعنی حمد و ثنا، اس کے خالق ہونے کا اقرار، اس کی ربوبیت کا اقرار، اس کی رحمت عامہ کا اقرار، اس کی رحمت تامہ کا اقرار، اس کے مالک یوم الدین ہونے کا اقرار، اس کے معبود ہونے کا اقرار، اس کے نصرت فرمانے والا، استعانت فرمانے والا، نفع نقصان کے مالک کا اختیار۔ پھر ہم نے درخواست کی صراط المستقیم، اور مستقیم کون سا رستہ ہے؟ جس پہ تیرے انعام والے بندے چلے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو اس میں ہمیں کیا سمجھ آیا کہ اللہ ہم اس وقت آپ سے دنیاوی بلائی نہیں مانگ رہے، ہم آخرت کی بلائی مانگ رہے ہیں، کیونکہ انعمت علیہم جتنے لوگ ہیں وہ دینی لوگ ہیں، وہ دنیاوی لوگ نہیں۔ ہم یہ نہیں مانگ رہے کہ فیکٹری لگا لیں، ہم یہ نہیں مانگ رہے کہ میری مل لگ جائے، ہم یہ نہیں مانگ رہے کہ ہمیں جناب اتنے پیسے مل جائیں، ہم یہ نہیں مانگ رہے کہ ہمارے اور بینک بیلنس بڑھ جائیں، بلکہ ہم تو اس سے اخروی فائدہ مانگنا چاہتے ہیں، اس پٹڑی پہ آنا چاہتے ہیں، اس لائن پہ چلنا چاہتے ہیں جو ہمیں سیدھی جنت کی طرف لے آئے۔ تو اب جناب دیکھیں کہ سورۃ الفاتحہ کا نام ام المسئلہ، کہ سب سے بہتر سوال کرنا، سب سے بہتر دعا کرنا، مانگنے کا طریقہ جو ہے وہ صرف سورۃ فاتحہ میں ہے۔ اس سے جامع کوئی دعا نہیں ہو سکتی، اس سے جامع کوئی طریقہ سوال نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ سب سے بڑی جامع، معنی، کامل، مکمل اگر دعا ہے تو وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اور اسی میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ جس سے مانگنا ہو پہلے اس کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، پہلے پھر اس کی قوتوں کا، اس کی قدرتوں کا اعتراف کیا جاتا ہے، پھر اس کے انصاف پہ یقین رکھا جاتا ہے، پھر اس کی صفات رحمت کو جوش دلایا جاتا ہے تاکہ رحمت جوش میں آئے اور ہم اپنا سوال لے کے کامیاب ہو جائیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ سورۃ فاتحہ ایک ایسی نعمت عطا فرمائی ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔